ہمارے ملک میں جو سیاسی اقتصادی بحران آیا ہوا ہے وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اور یہ بات بھی بالکل واضح اور روشن ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ رشوت خوری ہے، حلال و حرام کا فرق مٹ گیا ہے، ہر شخص زیادہ سے زیادہ دولت بٹورنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور ملک و قوم کے مفاد سے ایسا لگتا ہے کہ قطع نظر کی ہوئی ہے۔ اس جیسے موقع پر جبکہ کوئی شخص کسی ایسے منصب یا ایسے مقام پر ہو جہاں وہ کچھ حالات کی اصلاح کر سکتا ہو، اس کا تو فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی مقدور کی حد تک، اپنی استطاعت کی حد تک اپنے اختیار کو اور اپنے اقتدار کو ان حالات کی اصلاح کے لیے استعمال کرے۔ لیکن وہ اب عام لوگ جن کے ہاتھ میں نہ اقتدار ہے اور نہ ان کے ہاتھ میں کوئی قدرت ہے کہ وہ حالات کو تبدیل کر سکیں، ان کے لیے راہ عمل کیا ہے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کریم نے اس جیسے موقع کے لیے ایک ہدایت عطا فرمائی ہے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی فرمائی۔ وہ یہ ہے کہ ایسے مواقع پر ہماری ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ کر مجلسوں میں تبصرہ کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اور ان قیاس آرائیوں کی بنیاد پر افواہیں پھیلتی ہیں، اور ان افواہوں نے وہ افواہیں حالات کی اصلاح کرنے کے بجائے جلتی ہوئی آگ پر تیل کا کام دیتی ہیں۔ ان افواہوں کے نتیجے میں جو افتراق و انتشار پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس افتراق و انتشار میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور نفرتیں اور بڑھتی ہیں۔ قوم اور ملک اور ملت پہلے سے زیادہ ٹکڑوں میں بٹتی ہے، اور فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں۔ اگر بیٹھ کر تبصرے کرتے رہیں، مجلسیں اپنے تبصروں سے آباد کرتے رہیں، تو اس کا کوئی فائدہ حالات کی تبدیلی پر نہیں پڑتا۔ لہذا ایسے موقع پر دو چیزیں ہیں جن کی طرف قرآن و سنت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ حکم دیا ہے ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارے حکمران اور تمہارے اصحاب اقتدار وہ اگر کوئی فساد پھیلا رہے ہیں یا غلط روی کا شکار ہیں یا ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کام سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس سے مانگو کہ ہم اس مصیبت کے شکار ہیں، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ کوئی ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے آپ کی ذات کے، کہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے عادل اور منصف حکمران عطا فرما دیجئے اور ہمارے حالات کو آپ درست فرما دیجئے۔ یہ دعا کرنے کی تلقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں کوئی اقتدار نہیں، جس کے پاس کوئی استطاعت نہیں کہ وہ حالات کو تبدیل کر سکے، جیسے ہم لوگ، عام لوگ۔ اب یہ بتائیے کہ اگر بیٹھ کر تبصرے کرتے رہیں اور اس سے اپنی مجلسیں آباد کریں، اس میں کسی کی غیبت ہوگی، کسی پر بہتان لگے گا، کسی کی بے عزتی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا جائے گا، نتیجہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، ہم نے اپنے سر اور گناہ لاد لیے۔ نہ جانے کتنی غیبتیں ہیں، نہ جانے کتنے بہتان ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی حد کے عزت ہے، اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔
تو یہ گناہ پر اور گناہوں کا اضافہ ہو رہا ہے، خرابی پر اور خرابی بڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف اگر یہی وقت جو ہم اس بیکار مشغلے میں استعمال کر رہے ہیں، بیکار نہیں مضر مشغلے میں استعمال کر رہے ہیں، اگر اس کا آدھا وقت بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں خرچ کر دیں، تو یہ بتائیے ساری قوم، ساری امت اگر دعاؤں پر لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے پر لگ جائے، حالات کو درست کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ کی قدرت کا واسطہ دے، اس کی رحمت کا واسطہ دے، اور قدرت و رحمت کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ یہ سارے حالات جنہوں نے ہمیں تباہی کے کنارے پر پہنچایا ہوا ہے، ہم اس میں اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف آپ کا در کھٹکھٹا سکتے ہیں، آپ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، قدرت آپ کی ہے، رحمت آپ کی ہے، مالک الملک آپ ہیں، تعز من تشاء و تذل من تشاء کرنے والے آپ ہیں، بیدک الخیر، اور خیر جو کچھ ہے وہ آپ کے قبضے قدرت میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اگر پوری قوم وہ ان فضول مجلسوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام کر لے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ حالات بدل جائیں گے۔ دیکھو غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 افراد تھے، جن کے پاس 8 تلواریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے۔ 8 تلواریں، 2 گھوڑے، بعض کے پاس پھر اور کچھ نہیں تو انہوں نے لاٹھی اٹھائی ہوئی تھی، کسی نے پتھر اٹھایا ہوا تھا، اور مقابلہ تھا 1000 مسلح سورماؤں کا۔ تو رات کے وقت میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک چھپر بنایا گیا تھا میدان بدر کے اندر۔ اس چھپر میں آپ نے رات کے وقت میں اور کام بعد میں کیے کہ فوج کی کس طرح صف بندی ہوگی، کون کہاں کھڑا ہوگا اور کس کا کیا کام ہوگا، یہ تقسیم کار آپ نے بعد میں فرمائی، لیکن اس چھپر میں سجدے میں گر کر اللہ جل جلالہ سے رجوع کیا اور فرمایا کہ اللہ یہ نہتے لوگ آ گئے، ان کے اوپر اتنے بڑے لشکر نے حملہ کر دیا ہے، صرف آپ ہی کی قدرت ہے جو اس کو بچا سکتی ہے اور جو ان کو پتہ دلا سکتی ہے، اور آج اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی، ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد بعد، تو پھر آپ کی عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ گڑ گڑا کر رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے آپ نے دعا مانگی، تو دنیا نے دیکھا کہ وہ غزوہ بدر کا میدان یوم الفرقان بن گیا۔ حق و باطل کو اس نے اس طرح جدا کر دیا کہ جو بڑے زبردست سورما اور بڑے مسلح اور بہادر کہلانے والے لوگ تھے، وہ چاروں خانے چت ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 70 بڑے سردار مارے گئے اور 70 قید ہوئے، اور باقی لشکر بھاگ گیا۔ یہ کس چیز نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ سے رجوع نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے نے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے والے بندوں کی مدد کرتا ہے، جو اس کو بالکل خاطر ہی میں نہ لائیں، اس کی طرف رجوع ہی نہ کریں، اس سے مانگے ہی نہیں، اور اپنے اپنے خود ساختہ کاموں میں مشغول رہیں، تو ان کی مدد کیسے ہو، ان کی نصرت کیسے ہو؟ آج ہماری مجلسیں غیبتوں سے بھری ہوئی ہیں، ہماری مجلسیں بہتانوں سے بھری ہوئی ہیں، ہماری مجلسیں افواہ سازیوں سے بھری ہوئی ہیں۔ افواہ پھیلانا خود قرآن کریم نے اس کو بڑا جرم قرار دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان تحدث بكل ما سمعت، کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ جو بات بھی ان کے کان میں پڑی، تحقیق کے بغیر اس کو آگے چلتا کر دیا۔ کوئی انسان جس کو کوئی کسی واقعے کا پتہ چلے، کسی کے نے کوئی بات اڑا دی، کسی کے کان میں پڑ گئی، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اس کو آگے پھیلانا جب تک کہ اس کی تصدیق اور تحقیق نہ کر لے۔ اگر اس کے بغیر پھیلائے گا تو اس کے نتیجے میں وہ جھوٹ کا گنہگار ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جو کچھ اس نے سنا اس کو آگے پھیلا دیا بغیر اس کی تحقیق کیے ہوئے۔ اور ایک حدیث میں ایک بڑی ہی نفسیاتی بات بھی فرمائی گئی ہے
کہ بعض اوقات انسان کو بھئی کوئی خبر ملی تو اس نے اس کی تحقیق تو کی نہیں، اور جب اس کو آگے پھیلاتا ہے تو کہتا ہے کہ بھئی میں ذمہ دار نہیں ہوں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو وہ اپنی ذمہ داری مبہم لوگوں پر ڈال دیتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ایک روایت میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا بئس مطیۃ الکذب یقول الناس، کہ جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ لوگ کہتے ہیں۔ جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ لوگ کہتے ہیں، یعنی وہ چاہتا تو ہے یہ بات پھیلے، دوسرے تک پہنچے، لیکن اتنی اس کو دماغ میں کچھ عقل ہے تھوڑی سی کہ اس کی ذمہ داری میں اپنے اوپر نہ لوں، تو اپنی ذمہ داری وہ لوگوں پر ڈال کر کہہ دیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں۔ آج کے جو سوشل میڈیا ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ خبریں اس طرح پھیلاتے ہیں، لمبی چوڑی اتنا لکھ دیتے ہیں ایز ریسیوڈ، یعنی جو مجھے جس طرح پہنچا ہے میں نے اس کو پھیلا دیا، میں ذمہ داری نہیں لیتا۔ تو اس سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ لوگ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا جھوٹ پھیل رہا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو جھوٹا قرار دینے سے شرماتے ہیں یا جھوٹا قرار دینے سے ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کہیں جھوٹا نہ قرار پا جاؤں، تو وہ بھی یہ کہہ کر کہ لوگ کہتے ہیں، یہ کہہ کر وہ بھی جھوٹ میں مبتلا ہیں، اور اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جھوٹ کی بدترین سواری ہے یہ۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کتنے لوگ ہیں کہ جو حالات کی اس خرابی کو دیکھتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی تھوڑا سا وقت اس کام کے لیے نکالتے ہیں کہ خالی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور اس سے کہیں کہ یا اللہ ہم ان مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے ہیں، ان بحرانوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، یہ ہم سیاسی طور پر تقسیم ہو گئے ہیں، سیاسی طور پر ہمارے درمیان عداوتیں پیدا ہو گئی ہیں، حکومت ہو یا اپوزیشن وہ عداوت میں اس وقت مخالفت نہیں عداوت میں مبتلا ہے۔ یا اللہ اور ہماری حالت اقتصادی حالت تباہ ہو گئی ہے، اے اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان حالات کو درست کر سکے، تو آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان بحرانوں سے نجات عطا فرما دیجیے۔ یہ اس طرف متوجہ ہونے والا، ٹھیک ہے ہر نماز کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کے چند جملے کہہ لیے، ہاتھ اٹھا کر چند جملے کہہ لیے، عادت پڑی ہوئی ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کچھ دعا مانگا کرتے ہیں، چلو یہ بھی مانگ لی، لیکن اس کام کے لیے کیا یہ نہیں کر سکتے کہ جتنا وقت ہم مجلسوں میں تبصروں میں گزارتے ہیں 2 رکعتیں نماز حاجت روزانہ پڑھ لیا کریں۔ نماز حاجت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کو کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی ضرورت درپیش ہو، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، لوگ وظیفے تو وظیفوں پہ بہت تعویذ گنڈوں پر بہت یقین کرتے ہیں، لیکن نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، آج ہر شخص ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ بھئی فلاں کام کے لیے ہم کون سی دعا پڑھیں، فلاں کام کے لیے ہم کیا وظیفہ اختیار کریں، فلاں کام کے لیے تعویذ دے دیجئے، فلاں کام کے لیے گنڈا دے دیجئے، اور جب ہم ان سے کہتے ہیں بھئی ہمیں تعویذ گنڈے نہیں آتے، ہمیں وظیفے نہیں آتے، تو وہ سمجھتے ہیں یہ بیکار انہوں نے اتنا بڑا مدرسہ قائم کر رکھا ہے، یہ جو ہے اس میں اگر تعویذ گنڈے نہیں سکھائے جاتے اور عملیات نہیں بتائے جاتے تو یہ کارخانہ بیکار کام کر رکھا ہے ان لوگوں نے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے اور کیا پڑھایا جاتا ہے، لیکن لوگ اس پر فریفتہ ہیں۔ لیکن جو چیز رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی کہ جب تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی ضرورت پیش آئے، تو پھر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے بارگاہ میں، تنہائی میں 2 رکعتیں پڑھو جس کو صلاۃ الحاجہ کہتے ہیں، اور 2 رکعتیں پڑھ کر کہو لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، یہ جملہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ اس کے بعد ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک وسلامۃ من کل اثم غنیمۃ من کل بر والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار۔ یہ اپنی جگہ چلو وہ نہ اگر یاد نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم،
یہ کہہ کر اپنی حاجت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دو.